حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو عالی شان مکان میں رہتے ہیں، کچھ ایسے بھکاری موجود ہیں جو اعلیٰ تعلیم ہے، کچھ ایسے بھکاری ہیں جو گریجویٹ ہیں، کچھ ایسے ہی بھکاری ہیں جو ڈاکٹر ہیں، کچھ ایسے بھکاری ہیں جو وکیل ہیں، کچھ ایسے بھکاری ہیں جو بینکوں میں کام کرتے ہیں، کچھ ایسے بھکاری ہیں جو ماروتی گاڑی سے چلتے ہیں، کچھ ایسے بھکاری ہیں جو فارچونر سے چلتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، آپ دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ علیمی صاحب کیا بول رہے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ علیمی صاحب کے بولنے کا مطلب کیا ہے، تو میں واضح لفظوں میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، میں صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، میں کھلے لفظوں میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کا تعلیم یافتہ نوجوان ہمارے سماج کو تعلیم یافتہ نوجوان جو اپنے سسر کے سامنے جہیز کے لیے اپنے دامن کو پھیلا دیتا ہے وہ بھکاری ہے۔ ہمارے سماج کو ڈاکٹر جو شادی کی پہلی شرط جہیز رکھتے ہیں وہ بھکاری ہے۔ ہمارے سماج کا وہ بزنس مین اور تاجر جو بغیر جہیز کے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوتے وہ بھکاری ہے۔ ہمارے سماج کا گریجویٹ جو بغیر جہیز کے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوتے وہ بھکاری ہے۔ اسکولوں اور کالج میں پڑھانے والا استاذ اگر جہیز کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ بھکاری ہے۔ سماج کا ہر نوجوان جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ بھکاری ہے۔ سماج کے نوجوانوں سنو، اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو دستے محنت سے حاصل کرو، اگر تمہیں روپے پیسے چاہیے تو شب و روز محنت کرو، اگر تمہیں عیش و آرام چاہیے تو شب و روز محنت کرو، دوسرے کی دولت پر لالچ نہ کرو، ورنہ تم میں بھکاری میں فرق نہ ہوگا، ورنہ تم میں بھکاری میں امتیاز نہ ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے سماج کو ایسے بھکاریوں سے پاک کرنا بہت ضروری ہے، اپنے سماج سے ایسے بھکاریوں کو بھگانا بہت ضروری ہے، اپنے سماج سے ایسے بھکاریوں کا بائیکاٹ کر دینا بہت ضروری ہے، ورنہ غریب کی لڑکیاں کواری رہ جائیں گی اور یہ جہیز کے بھکاری ایسے ہی شکار کی تلاش میں سرگرم۔ سبحان اللہ۔ جہیز کے فتنے تب جائیں گے ایک دن، جہیز کے فتنے تب جائیں گے ایک دن، یا رب کسی غریب کی بیٹی جوانہ ہو، یا رب کسی غریب کی بیٹی جوانہ ہو۔ حضرات گرامی، بس میں ایک تھوڑا سا واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ ٹائم نہیں ہے مگر میں اس کو بہت اہم سمجھتا ہوں، اس لیے بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں طرح طرح کا رسم قائم ہو گئی ہے، طرح طرح کا رواج قائم ہو گیا ہے۔ شادی کرنا سنت رسول ہے، شادی کرنا نصف ایمان کو محفوظ کرنا ہے، شادی کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس نیک کام میں بھی خرافات داخل ہو گئی ہے، اس نیک کام میں بھی ناجائز کام ہونے لگا ہے، اس نیک کام میں بھی خرافات داخل ہو گئی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے نوجوان ڈی جے پر گانا گاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے نوجوان فلمی گانا گاتے ہیں اور ڈی جے کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ماں اور بہنیں بھی ڈانس کرتی ہیں، اور شادی سے 2 یا 3 دن پہلے جس کو آپ لوگ کرت جگہ کہتے ہیں اس میں بھی ہماری ماں اور بہنیں ڈانس کرتی، گاتی اور بجاتی ہیں۔ یہ ناجائز و حرام ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ولیمہ کرانا سنت رسول ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ رکھے۔ آج ہمارے سماج میں ولیمہ کرانا اپنی عزت بڑھانا سمجھتے ہیں، آج ہمارے سماج میں ولیمہ کرانا اپنی عزت بڑھانا سمجھتے ہیں۔ اگر روپے نہیں ہے تو سود پر قرض لے کر ولیمہ کراتے ہیں،
اگر حیثیت نہیں ہے تو قرض لے کر ولیمہ کراتے ہیں، ایک سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کاری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر پڑوسی نے شان و شوکت سے ولیمہ کرایا ہے، اگر رشتہ دار نے آن بان سے ولیمہ کرایا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے بھی زیادہ شان و شوکت سے ولیمہ کرانا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم چھوٹی